بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایجپٹ کے شرم الشیخ میں ماحولیاتی کانفرنس، کئی ملکوں نے کیا کاربن اخراج کم کرنے کا وعدہ۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا وقت نکلتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ایک دن کے لیے ملتوی، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹکراؤ کا اندیشہ۔ عمران خان نے کہا فوج کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شیراز حملے کے سلسلے میں 26 گرفتار۔ ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے عدلیہ سے کہا بدامنی کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ رشیا کے لیے ایران کی مدد سے جنگ لمبی ہو رہی ہے۔ یوکرین کے صدر نے لگایا الزام، کہا انفراسٹرکچر پر حملے تیز ہوں گے۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی مشقوں کا جواب دیا۔ نارتھ نے کیا دعویٰ، کہا دشمن کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی نتیجوں سے ثابت ہو گیا تل ابیب میں امن کے کوئی پارٹنرز نہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم کا بیان، کہا تناؤ اور بڑھے گا۔ حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والے یمنی لیڈر نے کیا عرب لیگ کانفرنس سے خطاب۔ کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن برقرار۔ سپریم کورٹ نے قانون کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ منیش سسودیا کے خلاف کیس کا شریک ملزم سرکاری گواہ بن گیا۔ دہلی ایکسائز معاملے کا نیا موڑ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایجپٹ کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں کئی ملکوں کے نمائندوں نے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے پر غور کیا اور کاربن ایمیشنز کم کرنے کا وعدہ کیا۔ عالمی لیڈرز نے اس کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے یہ وعدہ کیا۔ اس چوٹی کانفرنس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں وارننگ دی گئی ہے کہ ہماری زمین کو بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کا ٹیمپریچر 2100 عیسوی تک بڑھ کر 2.8 ڈگری ہو جائے گا۔ کاربن کے اخراج کے بارے میں کئی ملکوں میں اختلافات بھی پائے گئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے شرم الشیخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کاربن کے اخراج میں کمی کرے گا۔ ایسے ہی اعلانات دوسرے ملکوں نے بھی کیے۔ انڈیا نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اس سے پہلے گلاسگو میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس کے بعد سے اب تک کاربن کا اخراج کم کرنے کے بارے میں پیش رفت ناکافی رہی ہے۔ غریب ملک کاربن کے اخراج سے انہیں ہونے والے نقصانات کے لیے امیر ملکوں سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے غور کیا گیا۔ ترقی پذیر ڈیولپنگ ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں آنے والے سیلاب کے لیے بھی یہی وجہ ہے۔ اس سیلاب میں 1/3 پاکستان متاثر ہوا تھا۔ دنیا بھر میں موسمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ یورپ میں 500 سال کی سب سے سخت گرمی دیکھی گئی ہے۔ ایران کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے جوڈیشری سے کہا ہے کہ وہ حالیہ فسادات کے لیے اکسانے والوں اور ان کے ایجنٹوں کو سخت سے سخت سزا دے۔ ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے عدلیہ کو ایک خط لکھا جس پر 227 ایم پیز کے دستخط ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف جنگ چھیڑنے والوں، لوگوں کی زندگیوں اور جائیدادوں پر حملہ کرنے والوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد سے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مغربی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں 280 لوگ مارے گئے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ حال ہی میں شیراز میں شاہ چراغ روضے پر حملے کے سلسلے میں 26 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حملے کے لیے داعش آئسس نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے میں 15 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔
ایران میں احتجاجوں پر کریک ڈاؤن کے نئے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ موجودہ مظاہرے اسلامی انقلاب کے بعد سے اسلامی جمہوریہ کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے چہارشنبے کو کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بے شرمی سے مظاہروں اور بدامنی کی تائید کر رہے ہیں۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ اس نے ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی حالیہ جنگی مشقوں کا جواب دیتے ہوئے دشمن کے بعض ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ نے 6 دن کی جنگی مشقیں کیں جو ہفتے کو ختم ہوئیں۔ ان مشقوں کے دوران تقریباً 240 جنگی ہوائی جہاز استعمال کیے گئے۔ ان ہوائی جہازوں نے 1600 اڑانیں بھریں۔ امریکی ایئر فورس نے کہا کہ اب تک اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں نہیں کی گئیں۔ نارتھ کوریا کی فوج نے کہا کہ یہ مشقیں چھیڑخانی ہیں اور اس نے ان مشقوں کا جواب دیا ہے اور نپاتلا جواب دیتے ہوئے دشمن کے ہوائی اڈوں اور جنگی ہوائی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جس وقت امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی فوجی مشقیں ہو رہی تھیں، نارتھ کوریا نے کئی میزائل تجربے کیے جن میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آرٹلری شل سمندر میں فائر کیے گئے۔ نارتھ کوریا کی فوج نے یہ بھی کہا کہ اس نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ وار کرنے والے میزائلز کا بھی تجربہ کیا۔ ان جنگی مشقوں اور نارتھ کوریا کے نیوکلیئر تجربات سے علاقے میں تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ یوکرین نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے انفراسٹرکچر پر رشیا مزید حملے کرے گا۔ حالیہ عرصے میں رشیا نے بڑے پیمانے پر انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے کئی شہر تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ کئی شہروں میں پانی کی سپلائی بھی نہیں ہے۔ صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ 45 لاکھ سے زیادہ شہری اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ زیلنسکی نے وارننگ دی کہ ملک کے انرجی انفراسٹرکچر پر مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ ایسٹ یوکرین میں بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران جنگ کو لمبا کرنے میں رشیا کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی رشیا کو اگر مدد نہیں ہوتی ہے تو یہ جنگ اتنی لمبی نہیں ہوتی اور دنیا کے لیے خطرے نہیں بڑھتے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ایران کی مدد کے بغیر اب تک یوکرین جنگ ختم ہو جاتی۔ یوکرین جنگ کے 257 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہفتے کو ایران نے پہلی مرتبہ اقرار کیا تھا کہ اس نے رشیا کو ڈرونز دیے ہیں، لیکن ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈرونز جنگ شروع ہونے سے کافی پہلے دیے گئے تھے۔ رشیا نے امریکہ کے ساتھ یوکرین جنگ پر بات چیت کی خبروں کو رد کر دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں ایک خبر آئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ واشنگٹن نے رشین عہدیداروں سے خفیہ بات چیت کی ہے۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے میڈیا کو بتایا کہ ہمیں اس رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس دوران رشیا میڈیا میں کہا گیا کہ یوکرین نے خیرسون کے قریب ایک ڈیم پر شلباری کی ہے۔ سیرین فوج کی جوابی کارروائیوں میں النصرہ کے درجنوں ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ رشیا کی تاس نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ یہ حملہ ادلیب کے اس علاقے میں کیا گیا جہاں پر جنگ بندی چل رہی تھی۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں سیریا کی سرکاری فوج پر حملہ کیا گیا جس میں درجنوں سپاہی ہلاک ہوئے۔ سرکاری فوج نے بتایا کہ اس نے جوابی کارروائیاں کی جن میں 93 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے جن میں کئی کمانڈرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 35 ملیٹنٹس زخمی بھی ہوئے۔ ایک ایسے وقت جب اسرائیل میں بنجامن نتنیاہو حکومت میں واپسی کر رہے ہیں، تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتیجوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسرائیل میں امن کے لیے ہمارے کوئی پارٹنرز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ اس سال اب تک اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں مغربی کنارے میں 100 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شتی نے کہا کہ اسرائیلی سماج میں نسل پرستی اور انتہا پسندی بڑھنے کے نتیجے میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور فلسطینی ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن فلسطینی ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اکتوبر میں مسجد اقصی پر یہودی آباد کاروں نے 24 مرتبہ دھاوے کی اور مسجد ابراہیمی میں 73 مرتبہ اذان پر پابندی لگائی گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے الجیریا کو عرب چوٹی کانفرنس کی کامیاب میزبانی کے لیے مبارکباد دی ہے۔ حماس کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ اسماعیل ہانیہ نے الجیریا کی سنجیدہ اور انتھک کوششوں کی تعریف کی ہے جس کے نتیجے میں 3 سال بعد عرب لیگ کی چوٹی کانفرنس ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے کئی ہفتوں سے جاری نابلس ناکہ بندی ختم کر دی ہے۔ ایک تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے یہ ناکہ بندی کی گئی تھی۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جنہیں حال ہی میں گولی مار دی گئی ہے، اعلان کیا ہے کہ منگل سے نہیں بلکہ چہارشنبے سے وہ اپنا لانگ مارچ پھر سے شروع کریں گے۔ یہ مارچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر انہیں گولی ماری گئی تھی۔ ان حالات میں ایسا ڈر ہے کہ حکومت اور عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے درمیان بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ اس مارچ کا مقصد حکومت کو نئے الیکشنز کے لیے مجبور کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ تحریک انصاف نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان رابطہ توڑنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے اور حکومت نے بھی احتجاج کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی تیار کر لی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے وزیر آباد میں عمران خان پر فائرنگ کے سلسلے میں فوری کیس درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بارے میں ایک تنازعہ پیدا ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی کے دباؤ میں ایف آئی آر درج کرنے میں دیر کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستانی فوج ہماری ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایک بیان میں عمران خان نے کہا کہ سرحدوں پر کھڑے فوجی ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یمن میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والی حکومت کے لیڈر نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیں جو 5 لاکھ سے زیادہ ہلاکتوں اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بے گھر ہونے کی وجہ بننے والی جنگ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ عرب لیگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد العالمی نے کہا کہ حوثیوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں ہونے والی سیز فائر کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، آئل فیسلٹیز پر ڈرون حملے کیے ہیں، جہازوں کو روکا ہے۔ یمنی لیڈر نے کہا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی حقیقتوں کی بنیاد پر حالات کا جائزہ لیں۔ عرب لیگ کی یہ کانفرنس الجیریا میں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے معاشی اعتبار سے کمزور طبقات کے لیے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں داخلوں میں 10% ریزرویشن کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے اکثریتی فیصلے سے دستور کی 103ویں ترمیم کو برقرار رکھا۔ 3 ججوں جسٹس دنیش مہیشوری، جسٹس بیلا تریویدی اور جسٹس جے بی پاردیوالا نے اس سے اتفاق کیا، لیکن 2 ججوں نے اختلاف کیا۔ جسٹس رویندر بھٹ نے اختلافی نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون امتیازی ہے اور اس سے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے بھی جسٹس رویندر بھٹ کے خیالات سے اتفاق کیا۔ پارلیمنٹ نے جنوری 2019 میں اس ترمیم کو منظوری دی تھی اور فوری اسے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے اس قانون کی مخالفت نہیں کی۔ 40 سے زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کرتے ہوئے اس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس دوران مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مفادات حاصلہ رکھنے والوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ چیف جسٹس یو للت کی میعاد یا ٹرم پورا ہو گیا ہے، جن کی میعاد صرف 3 مہینے رہی۔ عہدے پر اپنے آخری دن ان کی ایک وداعی تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کام سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے لیے جگہ خالی کی۔ وہ یعنی نئے چیف جسٹس منگل کو ذمہ داری اور حلف لیں گے۔ نامزد چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ یو للت ان گنے چنے لوگوں میں شامل ہیں جنہیں بار سے سیدھے بینچ میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جسٹس للت کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ دہلی لیکر پالیسی کیس کا ایک ملزم سرکاری گواہ بن گیا ہے۔ سی بی آئی نے دہلی کی ایک عدالت کو یہ بات بتائی۔ دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا اس کیس میں ملزم ہیں۔ پچھلے ہفتے عدالت نے بزنس مین دنیش اروڑا کو ضمانت دی تھی اور سی بی آئی نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ پیر کو سی بی آئی نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے کہا کہ اروڑا اس کیس میں اس کے گواہ ہوں گے۔ سی بی آئی نے کہا کہ بزنس مین اروڑا نے تحقیقات میں تعاون کیا ہے اور اہم معلومات دی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے دہلی کی ایکسائز پالیسی میں کرپشن کا مسئلہ اٹھایا تھا اور سی بی آئی سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے۔ اروند کیجریوال حکومت نے نئی پالیسی برخاست کر دی اور پرانی پالیسی پر عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ بزنس مین دنیش اروڑا نے معافی کی درخواست کرتے ہوئے سرکاری گواہ بننے کی پیشکش کی۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری کو انڈیا کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ انڈیا میں اس کے خلاف ٹیکس چوری اور رشوت کے کئی کیسز ہیں۔ لندن کی عدالت نے اس معاملے کو آگے کی کارروائی کے لیے وزیر داخلہ سے رجوع کر دیا ہے۔ سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ دونوں نے بھنڈاری کے خلاف کئی کیسز درج کیے ہیں۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایجپٹ کے شرم الشیخ میں ماحولیاتی کانفرنس، کئی ملکوں نے کیا کاربن اخراج کم کرنے کا وعدہ، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا وقت نکلتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ایک دن کے لیے ملتوی، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹکراؤ کا اندیشہ، عمران خان نے کہا فوج کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شیراز حملے کے سلسلے میں 26 گرفتار، ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے عدلیہ سے کہا بدامنی کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ رشیا کے لیے ایران کی مدد سے جنگ لمبی ہو رہی ہے، یوکرین کے صدر نے لگایا الزام، کہا انفراسٹرکچر پر حملے تیز ہوں گے۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی مشقوں کا جواب دیا، نارتھ نے کیا دعویٰ، کہا دشمن کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی نتیجوں سے ثابت ہو گیا تل ابیب میں امن کے کوئی پارٹنرز نہیں، فلسطینی وزیر اعظم کا بیان، کہا تناؤ اور بڑھے گا۔ حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے، سعودی عرب کی تائید رکھنے والے یمنی لیڈر نے کیا عرب لیگ کانفرنس سے خطاب۔ کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن برقرار، سپریم کورٹ نے قانون کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ منیش سسودیا کے خلاف کیس کا شریک ملزم سرکاری گواہ بن گیا، دہلی ایکسائز معاملے کا نیا موڑ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔